ہو گئے، اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا، تم نے اپنے خواب پورے کر لیے۔ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا، تم نے اپنے خواب پورے کر لیے۔ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا،
تم نے اپنے خواب پورے کر لیے؟ فاطمہ نے جواب دیا ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سلی کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا تم نے اپنے خواب پورے کر لیے؟ فاطمہ نے جواب دیا ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سلی کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا تم نے اپنے خواب پورے کر لیے؟ فاطمہ نے جواب دیا ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سلی کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا، تم نے اپنے خواب پورے کر لیے۔ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ چل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا، تم نے اپنے خواب پورے کر لیے۔ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ چل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی
بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا، تم نے اپنے خواب پورے کر لیے۔ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا، تم نے اپنے خواب پورے کر لیے۔ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔
انہوں نے ریحان سے کہا اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لے کہا کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا تم نے اپنے خواب پورے کر لیے۔ فاطمہ نے جواب دیا ہاں لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ چل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لے کہا کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا تم نے اپنے خواب پورے کر لیے۔ فاطمہ نے جواب دیا ہاں لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ چل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لے کہا کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔
کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا، تم نے اپنے خواب پورے کر لیے؟ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے، پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا، تم نے اپنے خواب پورے کر لیے؟ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے، پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا، تم نے اپنے خواب پورے کر لیے؟ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے،
لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے جواب دیا، پہلے ہم اپنے خواب پورے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ریحان کے والد کو جب اسے پتہ چلا تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے ریحان سے کہا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو ہم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اس کے والد بیمار ہو گئے اور اسے نوکری کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اور ریحان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ ایک دن فاطمہ نے ریحان سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ریحان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ کئی سال بعد فاطمہ ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ ایک دن ایک میٹنگ میں اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ کہا، تم نے اپنے خواب پورے کر لیے۔ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن کچھ خواب ٹوٹ بھی گئے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ کہانی کے اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں محبت رہ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ملتے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کے ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ فاطمہ ایک باحیا اور محنتی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑی آفیسر بنے اور اپنی والدین کی مشکلات ختم کرے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن فاطمہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتی تھی۔ ریحان ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکا تھا جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ پہلی بار فاطمہ اور ریحان کی ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی۔ فاطمہ کو ایک کتاب چاہیے تھا جو ریحان کے پاس تھی۔ ریحان نے مسکرا کر کتاب اسے دے دی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ ریحان نے ایک دن کہا، فاطمہ میں تم سے شادی